بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں اس چینل سے آپ کے لیے سروس میٹرز کے جو ہے ان کو ڈسکس کرتا ہوں اور انہیں موضوع بحث بناتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ سرکاری ملازمین کو ان کے قوانین کے حوالے سے ایجوکیٹ کیا جائے۔ اور اس لیے میری سب سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر یہ ویڈیو یا معلومات آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں پرموشن، یہ دا سول سرونٹس اپوائنٹمنٹ پروموشن اینڈ ٹرانسفر رولز 1973 کے سیکشن 12A کی بابت۔ تو اس میں جو اس کے رول 12A ہے وہ مکمل جو ہے پروہیبشن فراہم کرتا ہے کہ ڈیٹ جو ہے کسی سرکاری ملازمین کی جو پہلی دفعہ اس کے ریکارڈ میں درج ہو جائے، یعنی اس کی سروس بک میں درج ہو جائے، یا اس کا وہ پہلا جو اس کا تعلیمی سرٹیفکیٹ جو میٹرک کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اس میں درج ہو جائے، تو اس کو پھر چینج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ رولز میں باقاعدہ یہ مینشن ہے۔ تو یہ جو پراپر اس کی ورڈنگ ہے وہ بھی میں آپ کو اس رول کی بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بات چیت کرتے ہیں دیگر جو کیس لا ہیں ان کے متعلق۔ تو یہ ہے جی کہ یہ اس کی ہیڈنگ ہے الٹریشن ان دا ڈیٹ آف برتھ۔ تو اس کی جو ایکسپلینیشن ہے آگے اس کی رول کی موجود ہے، وہ دا ڈیٹ آف برتھ ونس ریکارڈڈ ایٹ دا ٹائم آف جوائننگ گورنمنٹ سروس shall be final and thereafter no alteration in the date of birth of a civil servant shall be permissible۔ اس میں جو ہے نا وہ کوئی چینجنگ یا تبدیلی جو ہے وہ اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر سرکاری ملازمین جو ہیں انہوں نے کئی کیسز بھی فائل کیے، لیکن وہ کیسز بھی جو ہیں ڈسمس ہوئے، اور وہ باقاعدہ ایک مثال کے طور پہ نظائر کے طور پر موجود ہیں۔ یہ عام طور پہ جو ہے وہ نان گزٹڈ ملازمین میں یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ جو ہے نا وہ جو گزٹڈ ملازمین ہوتے ہیں وہ کیونکہ ان کی مراعات زیادہ ہوتی ہیں اور ان کو سروس کرنے کا مزہ بڑا آ رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی مراعات کو زیادہ دیر تک انجوائے کرنے کے لیے پھر اپنی ڈیٹ آف جو برتھ ہوتی ہے، ڈیٹ آف برتھ کو ایکسٹینڈ کرنے یا کروانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ تو نان گزٹڈ ملازمین میں یہ معاملات ذرا کم ہوتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل وہاں یہ معاملات نہیں ہوتے، بلکہ ایکسپیرینس میں یہ آیا ہے، اور میرے ظاہر بطور وکیل جو ہے میرے پاس بھی ایسے کیسز آتے رہتے ہیں۔ جو نان گزٹڈ ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ بھی ان کو زیادہ سے زیادہ سروس کرنے کا موقع مل جائے، لیکن چونکہ سرکاری ملازمین کے لیے ایک جو ہے اس کی ڈیٹ مقرر کر دی گئی ہے 60 سال، تو میرا خیال ہے وہ سفیشینٹ ہے، اور اس کے بعد مزید سروس کرنے کی بجائے انہیں انجوائے کرنا چاہیے، اور اس ریٹائرمنٹ کی لائف جو ہے وہ زیادہ مزیدار ہوتی ہے۔ تو تو اس میں جو ظاہر ہے گریڈ 20، گریڈ 19، گریڈ 18 کے لوگ جو ہیں وہ ان کو تو اختیارات بھی ہوتے ہیں، وہ تو اس کو سروس کو ہی انجوائے کرتے ہیں۔ تو کچھ کیسز ایسے ہیں جو فائل ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر اس کا رزلٹ بھی جو ہے یہی نکلا کہ اکارڈنگ ٹو رول جو ہے وہ ان کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ چینج نہیں کی جا سکتی۔ تو اس میں یہ کیسلا جو ہے نا وہ میں آپ کو نوٹ کروا دیتا ہوں۔ ایک ہے جی 2014 SCMR 1008 پیج ہے۔ دوسرا ہے جی کیسلا 2013 PLC CS 1281، اور تیسرا ہے جی کیسلا 2010 CLR ملتان 1559۔ ان تینوں کیسلاز میں یہی بحث کی گئی ہے کہ یہ کسی میں یہ بہانہ بنایا گیا کہ جناب ہماری غلطی سے یہ درج ہو گئی ہے، یہ تھی، تو لیکن کورٹ کا یہی موقف تھا کہ اب یہ معاملات جو ہے وہ جب 60 ایئر جو ہے میچور ہونے کو ہے تو اس وقت کیوں پیدا ہو رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک دفعہ ہو گیا وہ کیونکہ
رولز میں یہ بات موجود ہے، رول جو 12A ہے وہ وضاحت سے اسے بیان کر رہا ہے، تو اس لیے یہ قطعاً ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتی۔ تو ایک کیسلا ایسا بھی ہے جس میں اس کو سپریم کورٹ نے جرمانہ بھی کر دیا۔ تو ہاں ایک بات جو ہے وہ یہاں میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں، اور یہ آپ کی معلومات میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ کئی ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جن میں ان کی وہ جو ہے نا ڈیٹ مینشن نہیں ہوتی، نہ منتھ مینشن ہوتا ہے، صرف سال لکھا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ 1985 لکھا ہے، 1990 لکھا ہے، یا کچھ بھی لکھا ہے، تو اس میں ڈیٹ اور منتھ جو ہے وہ مینشن نہیں ہوتا۔ تو وہاں اصول یہ کار فرما ہوگا کہ وہاں اس کو جو اس سال کا آخری دن اور اس سال کا آخری منتھ، یعنی 31/12 جو ہے وہی اس کی ڈیٹ ہوگی، تو اسی ڈیٹ پہ وہ ریٹائر ہوگا۔ اس لیے اس میں کوئی یہ کلیریفیکیشن میں دینا ضروری سمجھتا تھا، کیونکہ اکثر اس معاملات میں جو ہے نا وہ مجھ سے رابطہ کیا جاتا ہے اور مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب ہمارے صرف سن لکھا ہوا تھا، تو ہمیں تو سال کے شروع میں ہی ریٹائر کر دیا گیا۔ تو ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے، سال کا جو آخری دن ہے اور آخری مہینہ اس کے لیے ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہوگی۔ تو امید ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر یہ میری معلومات آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک اور شیئر کر دیجئے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے میرا اور آپ کا حامی و ناصر و دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں کسی نئے ویلاگ کے ساتھ، نئے قانونی نکتے کے ساتھ۔ آپ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔